سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. معزز سامعین اور محترم ناظرین، دروس اللغۃ العربیہ کی بک 3 کا مطالعہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ لیسن 3 الدرس الثالث کا مطالعہ کریں گے، اور پہلے ہم اس کے کانسیپٹس انشاءاللہ دیکھیں گے. پہلی بات کانسیپٹس میں جو اس لیسن میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ لیسن آپ یوں سمجھ لیں کہ پیسو وائس کے حوالے سے ہے. الفعل المبنی للمجہول. مجہول کہتے ہیں پیسو وائس کو. مثلا آپ کہتے ہیں دی سولجرز کلڈ دی اسپائی. دی سولجرز kill the spy. انگریزی میں جب آپ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں the spy is killed by the soldiers. ٹھیک. آپ کہتے ہیں I read the book. لیکن جب آپ پیسو وائس بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں the book is read by me. یہ آپ کا آبجیکٹ تھا، یہ آپ کا سبجیکٹ تھا. اب آپ نے جب پیسو وائس، اور یہ آپ کا ایکٹیو وائس کا جملہ تھا، جب آپ نے پیسو وائس بنایا اس کو تو آپ نے بیسیکلی آبجیکٹ کو آپ لے آئے سبجیکٹ کی. اب یہ آپ کے سبجیکٹ کی جگہ پر آ گئے، اور جو سبجیکٹ تھا اس کو آپ آبجیکٹ کی جگہ پر لے گئے. ٹھیک. اسی طریقے سے یہ سبجیکٹ تھا، بک آپ کا آبجیکٹ تھی. آبجیکٹ کو آپ سبجیکٹ کی جگہ پر لے گئے، اور اس کو آپ نے سمجھ آبجیکٹ بنا دیا قسم کا. عربی میں جب آپ مجہول بناتے ہیں، پیسو وائس بناتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ آپ آبجیکٹ کو لے آتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ پر، لیکن سبجیکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. سبجیکٹ کا پھر آگے ذکر نہیں آتا. یعنی میں اگر اس کو بناؤں تو میں صرف اتنا کہوں گا، اس سے ہمیں غرض نہیں کہ مارنے والے کون تھے. دا اسپائی از کلڈ، دا بک از ریڈ. کس نے پڑھی کس سے نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ عربی میں یوں پیسو وائس بن جائے گا. بس آپ کہتے ہیں قتل الجندی الجاسوس. قتل الجندی الجاسوس. یہ قتل جو ہے یہ آپ کا فعل ہے نا، سمپل ماضی معلوم کا، یعنی یہ ماضی ہے اور معلوم ہے، مجہول نہیں ہے یہ بھی.
الجندی آپ کا فاعل ہے اور الجاسوس یہ آپ کا مفعول بھی ہے. یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے. اب جب میں اس کا پیسو وائس بناؤں گا تو نمبر 1 قتلہ کو میں کروں گا قتلا، اور لکھ دوں گا الجاسوس. یعنی جو مفعول بہ تھا اس کو میں فاعل بنا کر لے آیا اور فاعل کو میں نے بیچ میں سے حذف کر دیا. دا اسپائی از کلڈ، قتل الجاسوس. قتلا کو اب میں کہوں گا کہ یہ فعل ماض للمجہول ہے، اور الجاسوس جو ہے اس کو اب میں کہوں گا یہ نائب الفاعل ہے. یعنی یہ گویا کہ اس کی فاعل کی جگہ پر آ گیا تو اس کو ہم کہیں گے یہ نائب الفاعل ہے. اور نائب الفاعل کون سی چیز بنی؟ جو معلوم جملے میں مفعول بہ تھا وہ جب مجہول جملے میں شفٹ ہوا تو وہی مفعول بہ نائب الفاعل بن گیا اور فاعل کو ہم نے اس میں حذف کر دیا. تو قتل الجندی الجاسوس سے قتل الجاسوس یہ اس کا ماضی مجہول بن جائے گا. پھر اگر آپ نوٹ کریں اس میں تو ماضی معلوم تھا قتلہ. قتلہ پر آپ غور کریں کہ قتلہ میں یہ آپ کا فرسٹ ریڈیکل، یہ آپ کا سیکنڈ ریڈیکل ہے اور یہ آپ کا تھرڈ ریڈیکل ہے. یعنی یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. جب معلوم سے آپ مجہول بناتے ہیں تو 2 کام آپ کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو فا کلمہ تھا آپ کا اس کو اب آپ ضمہ دے دیتے ہیں، اور جو آپ کا عین کلمہ ہے اس کو آپ کسرہ دے دیتے ہیں، اور آپ کا لام کلمہ اسی طریقے سے رہتا ہے. گویا قتلہ سے قتلہ یہ مجہول بن جائے گا. اسی طریقے سے مثلا آپ کہتے ہیں فتح سے بنائے، فتح سے کیا بنے گا مجہول؟ فتح. فتح. لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہو جس کے عین کلمہ کے نیچے پہلے سے کسرہ موجود ہو، جیسے مثلا سمع ہے، تو جہاں پہلے سے موجود ہے وہاں وہ کسرہ اسی طریقے سے موجود رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، صرف اس کو ضمہ مل جائے گا بس. سمع، قتلہ سے قتلہ، فتح سے فتح، سمع سے سمع. مثلا آپ کہتے ہیں ضربہ، ضربہ، ضرب ابن، ضربہ سے ضربہ. تو یہ ماضی سے مجہول جب آپ نے بنانا ہے تو وہ اس طریقے سے بنے گا کہ آپ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کے نیچے کسرہ لے آئیں گے اور لام کلمہ اسی طریقے سے رہے گا. ہاں اگرچہ اگر کوئی فعل ایسا ہوا جس کے عین کلمہ کے نیچے پہلے سے کسرہ موجود ہے تو وہ کسرہ اسی طریقے سے کسرہ ہی رہے گا. اب دیکھیے مضارع سے ہم کیسے بنائیں گے. قتلہ سے مضارع بنتا ہے یقتلو، باب نصرہ سے ہے نا. یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کا فرسٹ کلمہ ہے، یہ سیکنڈ کلمہ ہے، یہ تھرڈ کلمہ یقتلو، اور یہ آپ کی علامت مضارع کہلاتی ہے. اور یہ
وہ ہے مضارع معلوم ہے. یہ مضارع میں ایکٹیو وائس کا انداز ہے. اب اس کا ہم نے پیسو وائس بنانا ہے, مجہول بنانا ہے. تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو علامت مضارع ہے, ناؤ اٹ ول ٹیک ضمہ. ٹھیک, اور یہ یقتل ہے نا, فرسٹ ریڈیکل جو ہے مضارع میں وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے. یہاں پہ بھی فرسٹ ریڈیکل سکون کے ساتھ رہے گا, یق. یہ بھی اسی کے سے ضمہ کے ساتھ رہے گا, صرف اس پہ چینج آئے گی, اس کو فتح مل جائے گی. یقتلو سے یقتلو, یقتلو سے یقتلو, فتح سے یفتح, جہاں پہلے ہی فتح موجود ہے یفتح, تو یفتح سے پہلے کو ضمہ, دوسرے کو فتح. یہاں فتح کیونکہ پہلے سے موجود ہے تو وہی فتح یہاں پہ دوبارہ موجود ہو جائے گی. تو یفتح سے یفتح. سمع یسمع, یسمع سے بنائیں یسمع. دیکھیں یو اور یہ فتح اسی طریقے سے آ گئی. لیکن آپ دیکھیں ضرب سے یضرب, یضرب سے بنائیں, یہ یہاں کسرہ تھا لیکن یہاں پہ یہ فتح کے ساتھ آیا اور یہ اسی کے ساتھ ضمہ کے ساتھ آیا. لہذا دو چیزیں ہم نے نوٹ کرائیں کہ جب آپ ماضی سے جب آپ بناتی ہیں مجہول, تو دو کام وہاں پہ بھی آپ کرتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے ہیں اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں. اور جب آپ مضارع سے مجہول بناتے ہیں تو آپ علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں اور عین کلمہ کو فتح دے دیتے ہیں. اور وہ عین کلمہ اگر پہلے سے فتح کے ساتھ موجود ہے جیسے یہاں ہے دونوں جگہ پر, تو پھر بھی وہ چینج نہیں آئے گی بلکہ فتح اسی طرح برقرار رہے گی. لیکن اس کیس میں جیسے ہم نے دیکھا یہاں عین کلمہ کے نیچے کسرہ تھا, لیکن جب ہم نے مجہول بنایا تو ہم نے عین کلمہ کو یہاں فتح دی. تو دونوں میں دو چینجز ہیں, فا کلمہ ضمہ کے ساتھ, عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ماضی میں, علامت مضارع ضمہ کے ساتھ اور عین کلمہ فتح کے ساتھ مضارع میں. یہ ماضی میں, یہ مضارع میں. اسی طریقے سے کچھ فعل آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے اگر آپ ماضی میں دیکھیں وہ فعل جو واو سے شروع ہو رہے تھے, جب ہم ان کو مضارع میں لے کر جاتے تھے تو یہ واو غائب ہو جاتا تھا. ہم کہتے ہیں وجدہ سے یجدو. اب وجدہ سے ذرا مجہول بنائیں, تو یہ بن گیا وجدہ. یجد سے کیسے بناؤں گا؟ یجد سے جب بناؤں گا تو اب یہاں میں نے کیا کیا تھا, اگر ہم دیکھیں غور سے تو اصل میں اس یا کے بعد یہاں پر ایک واو موجود تھا جس کو میں نے مضارع بناتے وقت اس واو کو غائب کر دیا تھا. ٹھیک ہے, فا کلمہ یہ ہے نا بیسیکلی. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یعنی یہ آپ کا فرسٹ ریڈیکل ہے, یہ آپ کا سیکنڈ ریڈیکل ہے, یہ آپ کا تھرڈ ریڈیکل ہے. یہاں پر یہ آپ کی علامت مضارع ہے, یہ آپ کا بیسیکلی سیکنڈ ریڈیکل ہے, یہ تھرڈ ریڈیکل ہے. فرسٹ ریڈیکل کی طرف وہ آپ نے حذف کر دیا, تھرڈ ریڈیکل کا آپ نے ذکر نہیں کیا مضارع بناتے ہوئے معلوم کا. جب آپ اس معلوم سے اب مجہول کی طرف آئیں گے تو یہ فرسٹ ریڈیکل جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گا. ہم کہیں گے
یعنی اس میں 3 کام کیے ہم نے. علامت مضارع کو ضمہ دیا, فرسٹ ریڈیکل کو واپس لے آئے, اور عین کلمہ کو فتح دیا. مثلا فعل ہے وصلہ, وصلہ سے مضارع بنتا ہے یصلو. یصلو سے اب وصلہ سے مجہول جب آپ بنائیں گے تو یہ بنے گا وصلہ. لیکن جب آپ اس سے بنائیں گے تو یہ بنے گا یوصلو. یوصلو جب آپ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی آپ نے کیا کیا تھا, فا کلمہ کو ضمہ اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ. یہاں علامت مضارع کو ضمہ, اور یہاں سے جو حذف کیا ہوا تھا وہ فرسٹ ریڈیکل واپس لے آئے, اور عین کلمہ کو آپ نے فتح دے دی. اسی طریقے سے بس آپ دیکھیں, ولد سے مضارع بنتا ہے یلد. ولد سے جب آپ مجہول بنائیں گے تو یہ بنے گا ولد, اور یلد سے جب آپ بنائیں گے تو یہ بنے گا یولد. لم یلد ولم یولد, وہ یہ ہے یولد. تو دیکھیں وہاں پہ فرسٹ ریڈیکل ضمہ کے ساتھ, عین کلمہ کسرہ کے ساتھ, علامت مضارع ضمہ کے ساتھ, فرسٹ ریڈیکل واپس آ گیا, اور عین کلمہ فتح کے ساتھ آ گیا. تو یہ جو ویک لیٹر سے شروع ہوں گے واو والے, ان میں جہاں آپ علامت فرسٹ ریڈیکل کو غائب کرتے ہیں, وہ فرسٹ ریڈیکل مجہول کے دوران واپس آ جائے گا آپ کے پاس. کچھ اور ایگزامپل دیکھیں. مثلا ہم کہتے ہیں یعنی یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ جملہ تھا خلق اللہ الانسان من طین. یہ معلوم کا جملہ تھا. معلوم کے جملے میں خلا کا کیا تھا؟ فعل ماضی کا. اللہ کیا تھا؟ فاعل. الانسان مفعول بہ. اب دیکھیے ذرا مجہول بنا دیں پیسو وائس کا, یعنی یہ آپ کا ایکٹیو وائس کا جملہ ہے, یہ آپ کا پیسو وائس کا جملہ, یعنی یہ مجہول کا جملہ ہے. اب خلے کا کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا لیکن مجہول ہے. اور دیکھیے اسی طریقے سے پھر فرسٹ ریڈیکل ضمہ کے ساتھ, عین کلمہ کسرہ کے ساتھ. الانسانو اب کیا چیز ہے؟ الانسانو یہاں مفعول بہ تھا, یہاں کیا کہلائے گا؟ یہاں یہ نائب الفاعل کہلائے گا. پیدا کیا اللہ نے انسان کو مٹی سے, انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک, اب فاعل کا تذکرہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں رہتی پیسو وائس میں. فی ای عام ولدت, فی ای عام ولدت, کس سن میں تم پیدا ہوئے؟ تم پیدا کیے گئے, لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا ولدت. تو یہ دیکھیے اصل میں کیا تھا یہ فعل؟ ولد تھا نا. ولد سے یہ بنا تھا ولدت. اس سے مجہول بناؤں تو یہ بنے گا ولدا. اس سے مجہول بناؤں تو یہ بنے گا ولدتا. ولدتا تو ولدتا. تو فی ای عام ولدتا,
اب اس میں یہ ماضی مجہول ہے نا آپ کے پاس، اور یہ آپ کا یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر نائب الفاعل کہلائے گی. مضارع کی ایک مثال ایک دو دیکھ لیں. یقتل آلاف، من الناس فی الحروب، حروب جو ہے یہ حربن کی جمع ہے، جنگ کی. اب دیکھیے یقتلو کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. یہ مضارع مجہول ہے، یہ یقتلو سے بنا ہوا ہے. یقتلو یہ مضارع مجہول ہے. اور آلافن کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے. من الناس جار مجرور، فی الحروب جار مجرور. ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. تو یہ لدغ یلدغ تھا، لدغ ماضی، یلدغ مضارع. دیکھیے اب یلدغ سے جب اس نے مجہول بنایا تو یہ یلدغ، یہ فتح یہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی فتح ہی آیا باقی. لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. یلدغ تو مضارع مجہول ہو گیا نا. المؤمن کیا ہوگا؟ یہ نائب الفاعل کہلائے گا. مومن نہیں ڈسا جاتا، نہیں دھوکہ کھاتا ایک ہی سوراخ سے. مومن نہیں ڈسا جاتا ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ، مرتين دو دفعہ. تو لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. آپ کہتے ہیں لا یوجد ھذا الکتاب فی المکتبات. لا یوجد ھذا الکتاب فی المکتبات. دس بک از ناٹ فاؤنڈ ان دا بک شاپس. تو یوجد کہاں سے بنا ہے؟ وجد یجد سے. تو یجد سے جب آپ نے مجہول بنایا تو یہ بن گیا یوجد. یہ مضارع مجہول ہے. اور ھذا کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نائب الفاعل، اور الکتاب اس کا بدل ہو جائے گا. الکتاب اس کا بدل ہو جائے گا. اسی کے سے کہیں آتا ہے قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد. تو یلد کہاں سے بنا تھا؟ ولد یلد. یہ تو معلوم ہے نا، یہ بھی مضارع معلوم ہے لیکن مجزوم ہے یہ لم کی وجہ سے. لیکن یہاں دیکھیں اسی یلد سے جب آپ نے مجہول بنایا تو یہ واو واپس آ گیا، یہ بن گیا یولد. علامت مضارع ضمہ کے ساتھ
عین کلمہ فتح کے ساتھ. ٹھیک, یہ اگرچہ مجزوم تو یہ لم کی وجہ سے ہوا نا, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ مضارع مجزوم اور مجہول ہے. نائب الفاعل کہاں ہے؟ ضمیر مستتر جو ہے ہوا وہ نائب الفاعل ہوگا اس کا. تقرأ سورۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ. تقرأ سورۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ. تو تقرأ کہاں سے بنا ہے؟ قرأ یقرأ سے تقرأ بنا تھا. تقرأ سے جب آپ نے مجہول بنایا تو یہ بنا تقرأ. اس تا کو علامت مضارع کو ضمہ مل گیا. یہ پہلے سے فتح کے ساتھ تھا عین کلمہ, وہ فتح یہاں پہ بھی برقرار رہی. تقرأ یہ گویا کہ مضارع مجہول ہو گیا. سورتوں کیا ہوگا؟ یہ نائب الفاعل ہوگا, پلس یہ مضاف اور الفاتحۃ مضاف الیہ. تو تقرأ سورۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ, پڑھی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ ہر ایک رکعت میں. اب ایک دو ایگزامپل دیکھ لیں پروناؤنز کے ساتھ نا. قتلہم المجرمون, قتلہم المجرمون, یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے نا, معلوم کا جملہ ہے. قتل کیا ہے؟ فعل ہے ماضی, اور اب میں پورا ماضی معلوم کا. ہم مفعول بہ ہے. المجرمون فاعل ہے مرفوع ہے واو کے ساتھ. اب ہم نے اس سے پیسو وائس بنانا ہے. تو قتل سے یہ تو بن گیا, اب بیسیکلی اس سے تو غائب ہو جانا ہے. ٹھیک, ہم نے اب نائب الفاعل بننا ہے. یہاں پہ یہ ہم فی محل نصب ہے, یہ منصوب ضمائر میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم کون سا ہے؟ یہ ہم یہ ہے ہو ہما ہم, ہا ہما ہن, کا کما کم, کی کما کن, یہ نا. تو یہ جو ضمائر ہیں یہ متصل ہیں نا, یہ منصوب ضمائر کہلاتے ہیں, یہ مفعولی ضمائر کہلاتے ہیں. رفعی ضمائر کون سے ہیں؟ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. اور دوسرا فعل کے اندر جو ضمائر ہیں, جیسے اسی فعل کو میں اگر کھولوں قتلہ کو, تو دیکھیں قتل قتلا قتلو, قتلت قتلتا قتلنا, قتلتا قتلتما قتلتم, قتلتی قتلتما قتلتن, قتلتو قتلنا. یہ جو فعل کے اندر جو ضمائر آئے ہیں, قتلہ میں تو مخفی تھا نا, مستتر تھا, لیکن قتلا میں جو الف تھا, قتلا یوں لکھا تھا نا آپ نے, یہ الف آپ کہتے ہیں یہ فاعل ہے. قتلو میں یہ واو آپ کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے. تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے نا, مرفوع اس کا مطلب یہ جو ضمائر آئے تھے یہ بھی رفعی ضمائر ہیں, یہ بھی سبجیکٹو پروناؤنز ہیں. لہذا جب آپ اس مفعول بہ کو نائب الفاعل بنائیں گے تو نائب الفاعل نے مرفوع بننا ہے. یہ اپنے کورسپونڈنگ فعل کے اس پروناؤن پہ جائے گا. جہاں ہم تھا وہاں قتلہ کو جب آپ کھول کے لاتے ہیں تو قتلہ کیا بن جاتا ہے؟ قتلہ قتلا قتلو.
تو یہ قتلو یہ یوں بن جائے گا، قتل کیا مجرموں نے ان کو. ہم یہاں کیا کہیں گے؟ قتلو، وہ مارے گئے. تو قتلو آپ نوٹ کریں کہ یہ دما کے ساتھ، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ، اور نائب الفاعل رفعی ضمیر پروناؤن آیا جو ہم کے اکراس تھا، جو ہم کے کورسپونڈنگ تھا، اور یہ فاعل جو یہ ختم ہو گیا اس میں سے. آپ کہیں گے قتلہم المجرمون سے قتلو سألنی المدیر. دیکھیے سألہ کیا ہے؟ ماضی معلوم، یہ نون وقایا کا، اور یہ یا متکلم مفعول بھی ہے. المدیر و فاعل ہے. ٹھیک، فعل آپ کا ہے اصل میں اگر دیکھیں تو وہ ہے سألہ. سألہ سے تو مجہول بنے گا، اب یہ یوں لکھا جائے گا سئلہ. ٹھیک، مدیروں نے غائب ہو جانا ہے. اب یا متکلم آپ کا مفعول بھی ہے، گویا یہ نسبی ضمائر میں سے. نسبی ضمائر میں دیکھیں یہ یا کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ ہے یہ اور نا، یہ 13ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے. اب آپ ذرا سألہ کو کھول کر لائیں 13ویں نمبر تک. سألہ، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن. یہاں کیا ہے؟ سألتو. وہ اس کو میں اگر کھولوں تو اس جگہ پر یہ بنتا ہے سألتو، مجہول بنا ہے. سئلتو، تو وہ یہاں پہ یہ جملہ بن جائے گا. اب سئلتو، دیکھیں آپ نے کیا کیا؟ فا کلمہ ضمہ کے ساتھ، عین کلمہ کسرہ کے ساتھ، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ ماضی مجہول ہے، اور یہ اس کا نائب الفاعل ہوگا. گویا جب پروناؤن آئے گا آبجیکٹ کے طور پر تو اس کے اکارڈنگلی اس کے کورسپونڈنگ جو بن رہا ہوگا رفعی ضمیر فعل کے اندر، وہ نائب الفاعل کے طور پر یوز ہو جائے گی. تو سألنی سے سئلت، مدیر نے مجھ سے پوچھا. یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آئی واز آسکڈ، مجھ سے پوچھا گیا. آئی واز آسکڈ. یہاں ایک سوال ہم نے لکھا تھا کہ فی ای آمن، فی ای آمن ولدت، کس سال میں تم لفظی ترجمہ میں پیدا کیے گئے تھے، یعنی تم کس سال پیدا ہوئے یہ پوچھتے ہو تو آپ کہتے ہیں ولدت. یہ آپ کا ماضی معلوم ہے، ماضی مجہول ہے، یہ آپ کا نائب الفاعل ہے. آپ جواب کیسے دیں گے اس کا نا؟ آپ کہیں گے ولدت، ٹھیک ہے نا؟ تا کا جواب تو کے ساتھ آئے گا. ولدت عام خمسۃ وستین، ولدت عام
خمسۃ و ستین و تسعمائۃ و الف للمیلاد. ولدت یہ ماضی مجہول، یہ نائب الفاعل. یہ ظرف تو یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، تسعی مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف الیہ، سب کے ساتھ واو آ رہا ہے. للمیلاد یہ جار مجرور ہے، یعنی عام ظرف ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. پھر یہ عام ستین یہ پھر مضاف الیہ، پھر تسعی یہ اتنا حصہ پھر مضاف الیہ، پلس یہ مضاف مئتن پھر مضاف الیہ، اور پھر عام الفن، الفن مضاف الیہ، یہ جار مجرور. میں پیدا میں نے اپنی لکھی، ابھی میں آپ سے بھی لکھواؤں گا. ولدت عام خمسۃ و ستین و تسعمائۃ و الف للمیلاد. مطلب اس کا کیا ہے کہ میں پیدا کیا گیا تھا کون سے سن میں؟ 1965 میں. یہ کہنا ہو تو سب سے پہلے عربی لکھتے وقت آپ سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے. عامہ کے بعد 5 ہے، 5 کو کیا کہتے ہیں؟ خمسۃ. اصل میں یہ کیا ہے؟ 5 پلس 60 پلس 900 پلس یوں بنا نا 1965. پہلے 5 کا ذکر خمسۃ، پھر و 60 کو 60 و 900 کو 900 و 1000 الف للمیلاد. للمیلاد کے لیے انگریزی میں، یعنی اس کو میں اگر انگریزی میں کہوں تو آئی واز بورن ان 1965 CE. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہماری برسوں کی غلطی درست کر دی. CE جو ہے لکھنا چاہیے، CE کا مطلب ہے کرسچن ایرا. عام طور پہ ہمارا لکھا جاتا ہے 1965 AD. AD جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے، اینو ڈومینی کہتے ہیں اس کو نا. اینو ڈومینی جو ہے لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آور لارڈ. یہ لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے آور لارڈ. تو ظاہر ہے ہمارے رب حضرت مسیح نہیں تھے. یہ کرسچن ایرا، یہ CE لکھنا جو ہے یہ زیادہ مناسب. CE کا مطلب ہوگا کرسچن ایرا. جو میلاد ہے حضرت مسیح کی میلاد کے حوالے سے وہ کرسچن ایرا کہلائے گا، نہ کہ اینو ڈومینی ہم اس کو کہیں. لہذا AD کی پریکٹس ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اب ہم اگر عیسوی سال کی بات کریں تو پھر ہم CE کہیں اس کو، نہ کہ AD کہیں. آپ کی کیا تاریخ پیدائش ہے؟ کون سا سن بنتا ہے؟ 68. کریں جی. ولدت 8 کے لیے پہلے یہ خمسینہ نہیں، یہاں خمسۃ آئے. ہاں جی 8 ثمانیت و بات یہی رہے گا. و 60 و 900 و الف للمیلاد. خالد صاحب کیا تاریخ پیدائش ہے آپ کی؟ یہ 1968 بن جائے گی. 1979 کرائیں جی. پھر لکھیں ذرا کیسے کہیں. آپ کہیں کہ میں پیدا کیا گیا تھا 1979 میں. ولدت
عام 9 جی، تسعتن و 70 کے لیے 20 30 40 50 60 70 تو 70 و 900 کے لیے تو یہی آئے گا 900 و 1000 للمیلاد. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے بچوں سے بھی پوچھ کے نا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ذرا یہ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو کمپاؤنڈ عدد لکھنے کا اندازہ ہو جائے گا. لکھنے میں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے یونٹ، پھر ٹینس دہائی، پھر سینکڑا، پھر ہزار. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. مجہول کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی تاریخ پیدائش عربی میں بتانی آ گئی الحمدللہ.